لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمین۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق الذبح ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، رحمان و رحیم ہے، جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے آل و اصحاب، ام المؤمنات اور ازواج مطہرات پر، اور اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین اکرام، میرے پیارے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے قیامت کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الزمر کے اندر اس کی آیت نمبر 75 ہے، ارشاد فرمایا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یونس سورۃ نمبر 36 کی آیت نمبر 59، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف کفار کا گروہ، مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ عدالت قائم ہوگی، حق تعالی فرشتوں کی معیت میں نزول اجال فرمائے گا، عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، پوچھے گا، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم عرض کرے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تم نے کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت یعنی قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنی دائیں اور دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی، اور اپنی بائیں اور دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال، دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا، اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و سعدیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم کی اعضاء گواہی دے، تو بائیں ران گواہی دے گی، یا اللہ، یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کیا کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنی دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں مومن بن کر رہوں گا۔ تیسرے مجرم سے اللہ رب العالمین فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے تھے؟ ابن آدم عرض کرے گا، یا اللہ، کافروں کی طاقت، قوت اور غلبہ سے خوف زدہ ہو کر کے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ ابن آدم کہے گا، عرض کرے گا، ہاں یا اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنی دائیں اور دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی، اپنے بائیں اور دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ چوتھے مجرم سے اللہ رب العالمین فرمائے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ ابن آدم کہے گا، ہاں یا اللہ، دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اپنی بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پانچویں مجرم سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ ابن آدم کہے گا، ہاں یا اللہ، سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کیا ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اپنے بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں نیک بن کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے اعلان کریں گے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود سورۃ نمبر 11 کی آیت نمبر 18 میں، سنو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک، تلوار سے تیز پلسرات سے گزر کرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پلسرات عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے، اور کچھ لوگ راستے سے ہی عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنتی و یا اہل النار خلود لا موت، اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ترمذی کی حدیث۔ پس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والو، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل کو ذرا غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر کون ہے جو اللہ سے ڈر جائے اور اپنی موت تک اسلام پر ثابت قدم رہے؟ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اپنے دین کا مددگار بنا دے، نیکوکار بنا دے، اور جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے اس پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم تمام مسلمانوں کو زندہ رکھے تو اسلام پر، اور خاتمہ کریے تو ایمان پر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔